نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، قال اس نے کہا، رب کا دو لفظوں سے مجموعہ ہے. رب ان کا معنی پالنے والا، پروردگار، اور کاف زبر کا معنی ہے تیرا. لام کا معنی لیے، اور ابلیغ کو. الملائکہ فرشتے. انی دو لفظوں کا مجموعہ ہے. ان کا معنی بے شک، ساتھ یا لگ جائے تو میں، بے شک میں. جاعل بنانے والا، فی الارض فی کا معنی میں، الارض کا معنی زمین. اور ہم نے کہا تھا کہ انگریزی والوں نے اسی سے لے کر ارتھ بنایا ہے. ارتھ. خلیفہ نائب. قالو انہوں نے کہا، کا معنی ہے کیا، کیا. تجعلو تو بناتا ہے، فیہا دو لفظوں کا مجموعہ ہے. فی کا معنی میں، اور ہا کا معنی اس، یعنی اس میں. من کا معنی وہ جو کہ، یفسد وہ فساد کرتا ہے، فیہا اسی طرح جیسے پہلے گزرا ہے اس میں. ویسفک وہ بہاتا ہے، واو کا معنی اور، یسفک وہ بہاتا ہے، الدماء خون. دم کی جمع ہے، دم. حج پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں غلطی ہوگی تو ایک دم دینا پڑے گا، یعنی اس کے لیے جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، خون بہانا پڑتا ہے. وَنَحْنُ واو کا معنی اور، نحن کا معنی ہم. نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں. نون جب ہوتا ہے نا شروع میں، فعل کے شروع میں، ورب کے شروع میں، تو اس کا معنی ہم ہوتا ہے. یہ تو لفظی معنی الگ الگ ہم نے سمجھنے ہیں. جب با محاورہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ مکس ہو جائیں گے. بے کا معنی ساتھ، حمد کا معنی تعریف، کا تیری. اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جس چیز کا کہ کا لگا ہو اس کا معنی تیرا، تیری یا تیرے ہے. پھر اسے ہمیں اگر پتہ چل جائے بیت ان گھر کو کہتے ہیں تو بیت کا تیرا گھر. مسجد ان مسجد کو کہتے ہیں تو مسجد کا تیری مسجد. باب ان دروازہ، باب کا تیرا دروازہ. اس طرح سے کا لفظ جہاں ہوگا تیرا یا تیری یا تیرے. وَنُقَدِّسُ واو کا معنی اور، اب پھر یہاں نون سے شروع ہے جیسے نسبح تھا، اسی طرح نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں. لکا یہ پشتو والا لکا نہیں ہے، یہ عربی والا. لام کا معنی لیے، اور کاف کا معنی تیرا، یعنی تیرے لیے، تیرے لیے. قال اس نے کہا، انی انا کا معنی بے شک، اور یا لگا دی تو میں، بے شک میں. اعلم جو ضرب جو فعل الف سے شروع ہو اس کا معنی ہوتا ہے میں کے ساتھ شروع ہوتا ہے. اعلم میں جانتا ہوں. ما کا معنی وہ چیز جو، لا نہیں، تعلمون تم جانتے ہو. یہ تو لفظی معنی ہو گئے. اب با محاورہ میں آ کے جو ڈبل معنی آ رہے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے.
اور ایک معنی ہوگا، اور اردو زبان کے مطابق اب ترجمہ ہوگا۔ اسی لیے سعودی عرب والے اگر کسی قرآن مجید کا کسی بھی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں ترجمہ تو معانی القرآن الکریم، قرآن مجید کے معنوں کا ترجمہ ہے، قرآن کا اپنا ترجمہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید سے جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کا ترجمہ کا مطلب ہوتا ہے دوسری زبان میں بیان کرنا، اس کے معنی جو ہم سمجھ رہے ہیں اس کو دوسری زبان میں بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے بامحاورہ ترجمے میں ہمیں یہی الفاظ بیسیکلی ہوں گے، لیکن ان کا سٹرکچر جو ہے وہ کچھ بدلتا نظر آتا ہے۔ آپ خود دیکھیں گے اب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، انہوں نے کہا کیا آپ اس میں وہ بنا رہے ہیں، کیا آپ اس میں وہ بنا رہے ہیں جو اس میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ واو کا معنی اور لکھا گا تو اس کے ساتھ حالانکہ بھی لکھ لیں، واو حالیہ ہو گئی ہے۔ حالانکہ نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال کا معنی کہا تھا نا، اس نے کہا، تو ادب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ ہو گیا جی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے 3 رکوع پہلے ہم نے پڑھ لیے تھے۔ شروع کے رکوعوں میں انسانوں کی فطرتیں بیان کی گئی کہ انسان 3 طرح کی فطرت والے ہوتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں سلیم الفطرت، یعنی جو مخلص ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے اس طرح ہوتے ہیں، انسان کو خیر اور بلائی کا مجموعہ بنایا ہے تو وہ خیر اور بلائی کا مجموعہ ہوتے ہیں، تو گویا سلیم الفطرت ہیں، ان کی فطرت صحیح سالم ہے، اس میں کوئی خرابی اور فساد نہیں آیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بد فطرت ہیں، ضدی ہیں، کفر کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ بد فطرت ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو کہ دوگلی فطرت کے مالک ہیں، یعنی کبھی ادھر مل جاتے ہیں کبھی ادھر مل جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ 2 رکوعوں میں بیان ہوا تھا، اور یہ جو تیسری قسم کے لوگ تھے ان کا ذرا بیان تفصیل سے ہوا تھا۔ اور تیسرا رکوع جب شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو ملا کے خطاب فرمایا، جس کی جو فطرت ہے، جو جیسا ہے، اس سب کو قرآن اپنی طرف دعوت دیتا ہے کہ آؤ قرآن کی بھلائیاں حاصل کر لو اور قرآن کی دعوت سن لو۔ وہ دعوت کیا ہے؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ کس لیے عبادت کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پروگرام کا خلاصہ بیان فرما دیا کہ قرآن میں ہم نے یہی کچھ تمہیں بتانا ہے۔ اب وہی پروگرام جو ہے اس چوتھے رکوع سے اس کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے والا پروگرام کب شروع ہوا تھا۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ کوئی نئی بات شروع کر دی ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف تو جو وحی آتی ہے میں اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ یہ کام شروع ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت کس نے دی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اتنا رحم فرمایا کہ کوئی انسان آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا نہیں کیا، اور آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان تھے ان کو اپنا نبی بھی بنا دیا، تاکہ ان کے بعد جو بھی آئے گا اس کو نبی کی دعوت پہنچ جائے، کوئی آدمی دعوت سے خالی نہ رہے، یہ نہ کہے کہ میں تو ان سے پہلے گزر چکا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، جیسے طالب علم کہہ دیتے ہیں اسکول کالج میں، کل تو میں آیا ہی نہیں تھا جی، مجھے اس سوال کا تو پتہ ہی نہیں ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں چھوڑا۔ تو اس رکوع میں یہ بتایا کہ یہ دعوت کا کام، یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے کا کام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اعلان فرمایا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں۔ یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کہ فرشتوں کے ساتھ مشورہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے ہیں کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں، اور نہ ہی فرشتے اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ تو خبر ہے، جس طرح بادشاہ قانون بناتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ قانون ہم نے بنا دیا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان فرما دیا کہ میں اپنا خلیفہ زمین کے اندر بنانے والا ہوں، اپنا نائب زمین کے اندر بنانے والا ہوں۔ اب فرشتوں کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ملائکہ جمع ہے، اس کی واحد ملکن ہوتا ہے، ملکن کا معنی فرشتہ، اور یہ جس لفظ سے، عربی کے لفظ سے نکلا ہے، اس کا معنی پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ تو ملک کا معنی پیغام پہنچانے والا، ملائکہ کا معنی پیغام پہنچانے والے۔ تو انبیاء کا ان کا کام کیا ہے فرشتوں کا؟ کہ وہ انبیاء کی طرف وحی لاتے رہے اور دنیا کی طرف پیغام لے کر آتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام دنیا کی طرف لے کر آتے رہے۔ اور فرشتے ایک الگ سے مخلوق ہیں، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا نا، فرشتے نظر نہیں آتے، بعض لوگ کہتے ہیں فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، یہ ایک مخلوق ہے، الگ سے مخلوق ہیں جن کی اپنی سی جسامت ہے اور اپنا حجم ہوتا ہے، اور یہ نورانی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات بنائی، فرشتوں کو روشنی سے بنایا، یہ روشنی جو ہے، اور جنات کو آگ سے بنایا، اور انسان کو بنیادی طور پہ مٹی سے بنایا، لیکن مٹی کے اندر 3 عنصر اور شامل کیے جو ہم نے پہلے بتائے تھے۔ کون کون سے ہیں؟ آگ، پانی، ہوا، ان کے ساتھ مٹی مکس کی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ تو فرشتے الگ سے مخلوق ہیں۔ سورہ فاطر جو ہے نا، سورہ فاطر شروع ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کو پھاڑ کر بنانے والا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر کے بنانے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے زمین و آسمان ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ کی ذات وہ ہے جو کہ ملائکہ کو پیغام لے کر جانے والا بنانے والا ہے، جس نے ملائکہ کو پیغام لے کر جانے والا بنایا ہے۔ اور ملائکہ کیا ہیں؟ اولی اجنحۃ، پروں والے ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں، مثنا کسی کے 2 پر، وثلاثا کسی کے 3 پر، ورباع اور کسی کے 4 پر۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ جو کچھ چاہتا ہے اپنی مخلوق میں اضافہ فرما دیتا ہے، چاہے تو اس سے زیادہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے بنا لے۔ اس لیے یہ جدید ذہن کے شبہات ہیں کہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں تو بہت ساری اور چیزیں بھی نظر نہیں آتی۔ وہ واقعہ بتایا تھا نا، پتھر مارنے والا کہتا ہے خدا دکھا، تو اس نے اٹھا کے پتھر اس کے سر میں مارا، کہتا ہے مجھے کیوں مارا؟ کہتا ہے کیا ہو گیا مارا ہے؟ اس نے کہا مجھے درد ہو رہی ہے۔ اس نے کہا تو مجھے درد دکھا دے، میں تجھے خدا دکھا دیتا ہوں، ایسے کو تیسا۔ تو اس طریقے سے لوگ جو ہے جو چیز نظر نہیں آتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے ہی نہیں،
فرشتے ایک مستقل مخلوقات ہیں، اور ایسی مخلوق ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں ہے، کر سکتے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک جو فرماتے ہیں اسی کے مطابق فرشتے عمل کرتے ہیں، خود سوچنے کا مادہ نہیں ہے۔ انسان کے بچے میں سوچنے کا مادہ ہوتا ہے، ادھر سے جاتا ہے کوئی چیز لینے کے لیے والدین بھیجتے ہیں تو راستے میں کوئی تماشا ہے تو وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دوست مل جاتا ہے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کہیں وقت لگا کے آتا ہے، کبھی کہیں۔ فرشتے ایسے نہیں ہیں، جیسے گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے، جہاں بھیجتے ہیں اللہ پاک وہاں پہ فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ معصوم ہے، بالکل ان میں خطا اور گناہ کا مادہ نہیں ہوتا۔ ان کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین میں میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اور تسبیح اور تقدیس بیان ہو، شاید ہمارا کوئی قصور ہے، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہماری تسبیح جو ہے اور ہماری حمد اور ثنا جو ہے اس میں کوئی قصور ہے یا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کیا، یہ کہا کہ یا اللہ ہم تو ہیں سارے کے سارے اسی کام میں لگے ہوئے اور پھر اس سے زیادہ لگنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ جو مخلوق آپ بنا رہے ہیں اس کو خلیفہ فرما رہے ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ خلیفہ کے لفظ سے سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ انسان جو ہے زمین میں فساد کرے گا، تو مفسرین نے لکھا کہ فرشتوں نے جب خلیفہ کا لفظ سنا نا تو خلیفہ حاکم کو بھی کہتے ہیں، حاکم کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جہاں کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہو، جہاں جھگڑا ہو جاتا ہو، جہاں فساد ہو جاتا ہو، اس کی نگرانی کرنا اور لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھنا ضروری ہو، جہاں اس کی ضرورت پڑے وہاں حاکم اور خلیفے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کیا ہے، یہ ایک ایسی مخلوق بن رہی ہے کہ جس مخلوق میں کچھ لوگ فساد کریں گے، سارے کے سارے تو نہیں کریں گے، کچھ لوگ فساد کریں گے، اس لیے انہوں نے کہا یا اللہ دنیا میں پہلے جن ہیں اور جنات جو ہیں وہ بھی فساد کرتے ہیں، تو یہ بھی جا کے شاید فساد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وہ جانتا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ اپنی مخلوق کے اندر کس کو پیدا کرنا کب ضروری ہے اور کس کو پیدا کرنا مخلوق کے مفاد میں ہے وہ میں جانتا ہوں، اس کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس کا ثبوت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوا دیا۔ صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں نا ان کی اپنی ایک نظر ہوتی ہے، انہوں نے اس موقع پر ایک بات بتائی ہے کہ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے تو نورانی مخلوق پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے تھے، لیکن زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلافت جس کو سونپی ہے، اپنا دین پہنچانے اور نافذ کرنے کا کام جس کے سپرد کیا ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے اندر کثافت زیادہ ہے، بھاری بھرکم جسم، گوشت سے بھرا ہوا، ہڈیوں سے بھرا ہوا، اوپر پھینکو تو نیچے آ کے گرے گا۔ حالانکہ فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے لطیف سی مخلوق ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن انسان اوپر کی طرف نہیں جا سکتا، زمین کی طرف آ کے گرتا ہے، زمین سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، کثافت اس میں ہے۔ تو صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ سورج جو ہے نا، سورج سے ہوا بھی فائدہ اٹھاتی ہے، آگ بھی فائدہ اٹھاتی ہے اور پانی بھی فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اتنا کامل نور ان کو حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ زمین کو حاصل ہوتا ہے۔ جتنا مفاد سورج سے زمین کو حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہدایات ہیں وہ انسان کے بغیر کوئی اٹھانے کے قابل نہیں تھا۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے یہ اپنی امانت پہاڑوں کے سامنے پیش کی اور کس کے سامنے پیش کی؟ زمین و آسمان پر پیش کی، اور ساری چیزوں نے معذرت کر لی کہ یا اللہ ہمارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، گناہ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، جہالت کے کام بھی کرتا ہے،
لیکن انسان ہی وہ ہیں جو کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے. جب اس کے سامنے گناہ بھی ہے، جب اس کے سامنے نیکی بھی ہے، جب دونوں میں سے وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. تو انسان اللہ کا نائب کس طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے اور انسان اس ہدایت کو دنیا پہ پھیلاتا بھی ہے، نافذ بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا